بارے میں کچھ اور کہہ دے، 30ویں سپارے میں کچھ اور کہہ دے۔ قرآن مقدس ایسے عیوب اور نقائص اور تکرار سے اللہ کی کتاب پاک، بے شک بے شک بے شک، جتنے بھی عقائد باطلہ تھے سب کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ بے شک بے شک۔ آج اس دنیا فانی میں بڑے لوگ، بڑی جماعتیں، بڑے فرقے، بڑے مولوی، بڑے پیر، بڑے احبار و رہبان، اس آدمی کی بات قابل تسلیم ہوگی جس کی بات کی تائید اللہ کی کتاب کرے اور پیغمبر کی حدیث کرے، بے شک بے شک، چاہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں، لیکن اللہ کریم نے تمہارے لیے کسوٹی بنایا ہے، تمہارے ایمان کا محافظ ہے، تمہارے عقائد کا نگران ہے، تمہارے اصول اسلام اور شرع اسلام کا اگر محافظ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عیسائیوں کے فرقے، کوئی یعقوبیہ، کوئی نستوریہ، کوئی فلان کوئی فلان کوئی فلان، سب کا قرآن نے رد کر دیا۔ فرمایا ایک ہی فرقہ، وہی جماعت، وہی گروہ صحیح ہے جن کا عقیدہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے مطابق ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، قرآن گواہ ہے، اللہ نے تمہیں یہ نہیں پوچھنا کہ تو دیوبندیوں کی کون سی جماعت سے تیرا تعلق تھا، تو اہل حدیث تھا، دیوبندی تھا، فلان تھا فلان تھا فلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں پوچھنا۔ اللہ نے تم سے پوچھنا کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن گواہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر میں نے تم سے بھی قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے، تیری امت سے بھی قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کوئی کتاب کے بارے میں سوال نہیں کرنا، کسی جماعت کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ہم اس کتاب کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن کے بارے میں۔ کیا قرآن میں کوئی عیب تھا؟ قرآن میں کوئی شک تھا؟ قرآن میں کوئی ریب ہے؟ قرآن میں کوئی نقص ہے؟ قرآن میں کوئی کجی ہے؟ کوئی ٹیڑھ پن ہے؟ کوئی عوج ہے؟ کوئی تصورات ہیں؟ کوئی خیالات ہیں؟ نہیں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان تمام تر عیوب و نقائص سے اللہ کریم کی کتاب مبرہ اور منزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں، قرآن مقدس کو اللہ کریم نے ان تمام تر چیزوں سے پاک بنایا ہے، صاف بنایا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بات کے اوپر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر آج کے زمانے میں اپنا ایمان صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، تو اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے رکھ، اس بات کو تسلیم کر جو قرآن کہتا ہے، اس بات کو ترک کر جو ساری دنیا کہتی ہے اور قرآن کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، میرا نبی ہم نے قرآن کو مہیمن بنایا ہے۔ اوپر اللہ کی ذات مہیمن ہے، بے شک بے شک، اللہ کے علاوہ کوئی کنٹرولر اور نگہبان ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں میں مہیمن کتاب ہے تو صرف قرآن مقدس ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھو تم، اللہ کا نام مہیمن سورۃ حشر میں پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ ذکر ہے، پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورۃ حشر کی آخری آیات میں پورے قرآن میں المہیمن کا لفظ صرف ایک مقام پہ ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اس صفت کو ذکر کیا ہے تو صرف قرآن مقدس کے اوپر۔ سبحان اللہ سبحان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فرمایا جس طرح اللہ کے علاوہ نگران کوئی نہیں، محافظ کوئی نہیں، رقیب کوئی نہیں، غالب کوئی نہیں، اسی طرح قرآن کے علاوہ کتابوں میں کوئی محافظ کتاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب پھر وہ بات حق پہ مبنی ہے
جس کا اعلان قرآن کرتا ہے، جس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو عقیدہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، اور یہ نصوص صریحہ سے اور احادیث صحیحہ سے یہ چیز عین ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اور اللہ کریم نے اس سے پہلے اس چیز کو ذکر کیا کہ جس کو خدا بچانا چاہے اس کو کوئی مارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اگر خدا اس کے اوپر موت کا فیصلہ کرے تو کوئی بچا سکتا؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ تو جو کہے نبی بھی مختار کل ہے، نبی بھی ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، اس نے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جو کہے کہ علی ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، یا پیر عبد القادر کرتا ہے، یا حسن حسین کرتے ہیں، یا فلان پیر، یا فلان دھاگا، فلان تعویذ، فلان منتر، فلان کڑی، فلان یہ سب فلان جھوٹ ہے۔ مدد کرنے کی طاقت ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف کون ہے؟ اسی بات کی قرآن اول سے لے کے آخر تک تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اگر تمہارا یقین قرآن پہ ہے تو پھر اس بات پہ یقین رکھ کہ ہر کسی کی مدد کرنا اور نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف ایک ذات ہے۔ اگر ہندو مڑیوں کے سامنے، گائے کے سامنے جھکیں تو تم ان پہ فتویٰ لگاؤ فوری کافر کا۔ اگر اسلام کا نام لینے والے قبروں کے سامنے جھکیں تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ گائے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھیں تو ایک چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کافر۔ اگر تمہارے مسلمان قبروں کا طواف کریں، قبروں کے سامنے سجدہ ریزیاں کریں، قبروں کے نام کی نظر نیازیں دیں، غیروں کو مشکل کشا سمجھیں، غائبانہ طور پہ اللہ کے علاوہ غیروں کو بلائیں، تو یہ مسلمان ہیں؟ یہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح ہندو لوگ ہیں۔ علت کیا ہے؟ ہندوؤں کے کفر کی علت کیا ہے؟ شرک ہے کہ وہ غیر اللہ کو بلانے والے ہیں۔ قرآن نے تخصیص نہیں کی۔ قرآن نے کہا جس میں بھی یہ علت پائی جائے گی، جو بھی آدمی شرک کرے گا، چاہے اس کی داڑھی لمبی ہو یا چھوٹی ہو، وہ مشرک ہے۔ چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ مشرک ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، اس کے کفر میں شک ہو سکتا؟ قرآن نے تو واضح اعلان کیا۔ تو اللہ کریم نے پورے قرآن میں اسی چیز پہ زور لگایا ہے کہ لوگ، انسان اس شرک والی بیماری سے بچ جائیں اور عقائد باطلہ سے یہ لوگ محفوظ ہو جائیں، اور ان کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے مسلسل ایک اعلیٰ اور عرفہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ چاہے کوئی بھی آدمی قرآن کے خلاف چلنے لگے، اللہ تعالیٰ فوری تنبیہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی، فوری قرآن نے تنبیہ کی مسلمانوں کو کہ لوگوں یہ عقیدہ نہ رکھنا، عیسیٰ پیغمبر کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمانے میں بشارت دی تھی نبی علیہ السلام کی۔ وہ وہاں پہ پہنچے تھے، کدھر پہنچے تھے ہم؟ مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ ایک بات۔ دوسری، قرآن نے کہا جس وقت حواریوں کے خلاف ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ دو باتیں آج کے جمعہ میں اہم باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک، عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ ذکر کیا، احمد اور محمد میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، ان کے اوپر موت آئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین کا علاقہ یہ رومیوں کے انڈر میں تھا۔ رومی لوگ فلسطین کے علاقے پہ حکومت کرتے تھے۔ یہودی لوگ روم کے بادشاہ کو ملے
انہوں نے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس بادشاہ کو بھڑکایا، کہا کہ والعیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے امن کو ختم کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دین کو ختم کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مریم صدیقہ پہ بہتان لگائے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگائے اور کہا کہ وہ ایک فاسد آدمی ہے، فساد پھیلانے والا آدمی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عیسیٰ سے ہماری جان چھڑائی جائے تاکہ ہمارے امن میں خلل نہ آئے۔ یہ سب یہودی مل کے روم کے بادشاہ کے پاس گئے، ان کو جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، تو رومی بادشاہ نے وہاں سے خط لکھا فلسطین کے گورنر کو، خط لکھا کہ جو عیسیٰ نامی آدمی ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، تاکہ اس نے ملک میں فساد پھیلایا ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس نے فساد پھیلایا ہے اور اس نے ان لوگوں کے امن کو خراب کیا ہے۔ اس نے خط لکھ کے فلسطین کے گورنر کے نام خط لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ امن میں آ جائیں، اس آدمی سے جان چھوٹ جائے۔ اب جس وقت یہ خط فلسطین کے گورنر کے پاس پہنچا، انہوں نے پولیس فوج کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے بھی سازش کی، اللہ کریم نے ایک خفیہ تدبیر کی، فرمایا تدبیریں چلتی ہیں تو اللہ کی، بے شک بے شک اس کی تدبیروں پہ کسی کی تدبیر غالب نہیں آتی۔ بے شک بے شک تو قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا کہ جس وقت عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کافروں نے فیصلہ کیا کہ میرے عیسیٰ پیغمبر کو شہید کرنے کا اور ہم قتل کرنے کا، ہم نے فیصلہ کیا عیسیٰ پیغمبر کو آسمانوں پہ اٹھانے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ٹائم پہ جو اللہ کریم نے تسلی دی نا عیسیٰ پیغمبر کو، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے، آج بھی عیسائی جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، ایک عیسائیوں کا فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ نے جب تک چاہا اپنے بیٹے کو رکھا، اس کے بعد اللہ نے اپنے بیٹے کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، یعنی وہ بیٹا بھی مانتے ہیں اور آسمانوں پہ اٹھانا بھی مانتے ہیں۔ آسمانوں پہ اٹھانا تو ٹھیک، بیٹا ماننا یہ کفر ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، وہ جو تسلی دی وہ قرآن بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا، اب لفظ مکر پہلے سمجھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا گمان تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ مکر کہا جاتا ہے ایک خفیہ لطیف باریک تدبیر کو، ایک خفیہ تدبیر کو مکر کہا جاتا ہے۔ اگر مکر غلط کیا جائے تو غلط، اگر خیر کے لیے کیا جائے تو اچھا۔ مکر ایک آلہ ہے، اس کو اگر برائی کے لیے استعمال کرو گے تو یہ شر ہے، اگر اچھائی کے لیے استعمال کرو گے تو یہ بڑا اچھا ہے۔ جیسے کافروں نے تدبیر کی، تدبیر اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ تدبیر کرنا۔ انہوں نے تدبیر کی کہ مسلمان جس وقت مدینے میں جائیں گے ہم ان کو والعیاذ باللہ ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کہ مسلمانوں کو یہ بات بتا دی جائے تاکہ منافقوں کے شر سے یہ لوگ محفوظ رہیں۔ اب جس وقت مکر کا لفظ اللہ کی ذات پہ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا خیر کے لیے اچھی تدبیر کرنا، خیر کے لیے اچھی تدبیر کرنا۔ دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑا مکر کیا۔ وہ قوم نوح کے بارے میں آتا ہے، فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ فرمایا ان کی ایسی تدبیریں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے،
یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ تمہاری زبان میں، اردو میں اور پنجابی میں مکر کا لفظ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا مکار ہے۔ مکار صیغہ مبالغے کا ہے، بہت زیادہ مکر کرنے والا۔ تو یہ لفظ تمہاری زبان میں اچھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں اگر ایک خفیہ اچھی تدبیر کی جائے اس کے اوپر بھی مکر کا لفظ، اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی خفیہ غلط تدبیر کی جائے اس کے اوپر بھی مکر کا لفظ ہے۔ جیسے یہ ایک سمجھو کہ یہ ایک آلہ ہے اچھائی کے لیے استعمال، جیسے فتنہ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتنہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ آپ لوگوں کے ہاں غلط لفظ ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ غلط نہیں۔ فتنہ کا مطلب ہے امتحان، اگر امتحان میں کامیاب ہو تو یہ فتنہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، اگر ناکام ہو گیا تو یہ فتنہ تمہارے لیے غلط ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہی گلاس ہے، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف شہد ہے یا دودھ ہے، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف دودھ ہے۔ پینے والا آلہ وہ گلاس ہے، اگر اس گلاس میں شراب پیے گا تو یہ غلط، اگر اسی گلاس میں دودھ پیے گا وہ آلہ ہے، وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمہارا استعمال لفظ مکر کے لیے غلط ہوا تو مکر تمہارے لیے شر لائے گا، اگر یہ لفظ مکر والا آلہ خیر کے لیے ہوا تو یہ تمہارے لیے خیر لائے گا۔ اب سمجھ آئی مکر کے معنی کی؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے، کافروں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خیر والی اچھا مکر کیا، اچھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے۔ اب یہ مکر کا لفظ جس وقت کافروں پہ بولا جائے گا تو معنی شر کا آئے گا، جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو معنی خفیہ تدبیر جو خیر سے خالی نہ ہو، اس کے اوپر یہ لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے مکر کیا میرے عیسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کریم نے خفیہ تدبیر کی عیسیٰ پیغمبر کو بچانے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کریم سے بہتر کوئی لطیف باریک خیر والی خفیہ تدبیر کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کو بچایا جائے۔ او لوگو، دنیا کے بادشاہوں کے فیصلوں کے اوپر غالب آتے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا فیصلہ وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تسلی دی عیسیٰ پیغمبر کو، اذ قال اللہ یا عیسی ابن یا عیسیٰ، قال اللہ فاعل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس وقت کو ذرا یاد کرو، اس زمانے کی باتوں کو ذرا دھرا میرے پیغمبر بیان کر۔ اذ قال اللہ، جبکہ اللہ کریم نے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اختلاف جو کرنے لگے عیسیٰ پیغمبر کے بعد
جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا عیسیٰ کو قتل کرنے کا، ہم نے کیا کہا؟ یا عیسیٰ، او میرا عیسیٰ پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کروں گا؟ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تیرے کسی اعضاء کو بھی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، متوفیک، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، متوفیک، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ الی السماء، آسمان کی طرف۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تیری روح کو اٹھاؤں، نہیں نہیں، سب انبیاء کی روحیں تو پہلے اوپر موجود ہیں، اس لیے تیرے وجود کو بھی، تیری روح کو بھی انی متوفیکا، میں پورا پورا اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں۔ بے شک بے شک، اب بے شک، کچھ لوگ یہاں پہ معنی کیا کرتے ہیں؟ متوفی کا، اے ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا۔ لیکن یہ لفظ پہلے سمجھو، متوفی فاعل کا صیغہ ہے، فاعل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے شک، جب اللہ فاعل ہو تو معنی استقبال کا پایا جاتا ہے۔ او انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں بناؤں گا لوگوں کا امام۔ او آگے والا معنی آ رہا ہے، ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے۔ جب فاعل اللہ ہو معنی مستقبل کا پایا جاتا ہے۔ تو متوفی اصل مادہ ہے وفا۔ اب معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ اب یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے آگے ہی 2 آیتیں بعد قرآن نے اسی لفظ کا معنی سمجھا دیا۔ اصل مادہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، او آگے نا وفا یوفی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو بندے مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو ہم پورا پورا اجر دیں گے۔ کیا معنی ہے؟ پورا پورا کا معنی، کبھی یہ لفظ پورے کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ لفظ نیند کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ قرآن کی اگر کسی آیت پہ شبہ ہو، القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن خود اس کی تفسیر کر دیتا ہے۔ اب پہلا معنی کیا ہے اور حقیقی معنی؟ اس لفظ کا یہاں پہ حقیقی معنی لیا ہے قرآن نے۔ متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں میرا عیسیٰ پیغمبر، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا معنی خود جب سمجھا دیا کہ متوفی کا، کہ میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، جب ایک لفظ کا حقیقی معنی لینا محال نہ ہو، اس وقت تک مجازی معنی نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے؟ متوفیک، یہاں پہ حقیقی معنی اس لفظ کا لیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں پورا پورا تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، الی السماء، آسمان کی طرف۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی باتوں سے میں تمہیں پاک کرنے والا۔ جو یہ لوگ بہتان بازیاں کر رہے ہیں نا، ان تمام تر باتوں سے میرا عیسیٰ پیغمبر میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ ابھی بھی آج بھی ایک فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ اب قرآن نے کہا ہم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام اٹھانے والے ہیں۔ اب دوسرا معنی، اگر معنی لیا جائے متوفی کا یہاں پہ معنی لیا جائے نا موت کا، تو قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ تقدیم تاخیر قرآن پاک کا حسن اور جمال ہے۔ کچھ کلمات پہلے آتے ہیں، معنی بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مریم صدیقہ کو کیا کہا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم اپنے رب کے سامنے قنوت کر، سجدہ کر اور رکوع کر۔ اب مجھے بتاؤ سجدہ پہلے ہے یا رکوع پہلے ہے؟ رکوع پہلے ہے۔ اب یہ تقدیم تاخیر ہے، سجدہ پہلے ذکر کر دیا، رکوع
بعد میں ذکر کیا۔ اسی طرح یہاں پہ قرآن نے مانا، اگر موت کا معنی لیا جائے، اگر موت کا معنی لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ ان یا عیسیٰ انی رافعک الی و متوفیک، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہودیوں کے ہاتھوں تیری موت نہیں آئے گی، جب موت آئے گی میں خدا تمہیں موت دوں گا، یہودیوں کے ہاتھوں میں تیری موت آنے دیتا نہیں ہوں، جب بھی میں تیرے اوپر موت کا فیصلہ کروں گا متوفی کا، میں خود ہی تیرے اوپر موت کا فیصلہ کروں گا۔ اگر معنی مراد لیا جائے موت والا تو یہی دو بڑے اقوال ہے مفسرین کے، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں عیسیٰ علیہ السلام، ان کافروں کے حوالے میں تمہیں کروں گا نہیں ہوں۔ تو دوسرے مکان پہ خدا نے خود اس بات کی نفی کر دی، کیا فرمایا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ بات غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہیں ہیں۔ چھٹا سپارہ، اس کے اندر قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ کریم نے اور زیادہ تائید پیدا کی ہے اس مسئلے میں۔ ایک مقام سورۃ آل عمران اس کی آیات میں ذکر کیا، پھر سورۃ مائدہ میں سورۃ نساء کے آخر میں ذکر کیا ہے، چھٹے سپارے میں فرمایا جو ان کا قول تھا مریم صدیقہ کے بارے میں کہ یوسف نجار علیہ باللہ عیسیٰ پیغمبر کا باپ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ مریم بہتان عظیمہ، مریم صدیقہ کے اوپر جو انہوں نے بڑا بہتان لگایا، اللہ کریم نے اس کی بھی نفی کر دی کہ مریم قانتہ ہے، صادقہ ہے، وہ پاکیزہ طاہرہ طیبہ ہے۔ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ ان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے سولی پہ چڑھایا۔ او نستوریہ والے عیسائیوں، تم بھی غلط ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا، وما صلبوہ۔ او یعقوبیہ فرقے کے عیسائیوں، تم بھی غلط ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے اوپر ایک مشابہ معاملہ ہو گیا لیکن انہوں نے قتل کیا۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، فرمایا ان کے پاس کوئی علم، یہ تو محض خیالات کی پیروی کر کے انہوں نے یہ دعوے لوگوں کے ہاں معروف کر دیے یہودیوں نے کہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا گیا ہے، عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، الا اتباع الظن، وہ تو محض خیالات کے پیچھے لگے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وما قتلوہ یقین، اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ جو سو جائے اس کو بھی کوئی پتہ چلتا، جو مسجد میں سوئے وہ بھی سنتا، جو قبرستان میں سوئے وہ بھی سنتا، مٹی کے اوپر سوئے پھر بھی سنتا، قبر کے نیچے چلا جائے پھر بھی سنتا۔ اب سونا نا، پھر دوبارہ مردوں کی حالت واپس آ جائے گی۔ قرآن نے کہا وہ ہماری کیا طاقت ہے
کہ ہم سوئے ہوئے لوگوں کو سنا سکتے ہیں یا مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مولوی کون سا ہوتا ہے جو سنا سکے؟ ایسے مولویوں نے شور ڈالا ہے، یہ مردہ سنتا ہے، پاؤں کا خشکار بھی سنتا ہے۔ یہ اس وقت ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں جس وقت اللہ کی کتاب سے دور چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسمع دعاءکم، تمہاری آوازوں کو سنتے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں آپ ان کو سنا سکتے۔ تو کیا حدیث قرآن کے خلاف آ سکتی ہے؟ قرآن کہے نہیں سنتا، حدیث کہے سنتا ہے، پھر خدا اور رسول کو لڑانا چاہتے ہو آپس میں؟ رسول وہ ہے جو قرآن کے تابع ہے، اس لیے ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ کیا کرو، اللہ کی کتاب کو ترجیح دیا کرو۔ اس لیے ابھی سونا نا۔ وما قتلوہ یقیناً، او لوگو اگر میں خدا کی بات پہ تمہیں یقین ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا۔ اب دیکھ، یہودیوں کا ارادہ قتل کا تھا، ادھر اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، قتل کے مقابلے میں کیا ہوا؟ فرمایا بر رفعہ اللہ، اللہ کریم نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ ان کا ارادہ یہودیوں کا قتل ہے، یہودی کہتے ہیں قتل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یعنی معاملہ قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ یہودیوں کا ارادہ تھا میرے عیسیٰ کو قتل کرنے کا، لیکن میں نے عیسیٰ پیغمبر کو قتل ہونے دیا۔ کیا کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ہم نے عیسیٰ پیغمبر کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ کدھر؟ رافعک الی السماء، آسمان کی طرف ہم نے اٹھایا ہے۔ صاف احادیث میں بھی آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یمت عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آئی، بلکہ ان کو آسمان کی طرف کیا کیا گیا ہے؟ اٹھایا گیا ہے۔ اب قرآن اور حدیث جمع ہو گئی تو یہ چیز جو ہے نصوص صریحہ کا ثبوت دیتی ہے۔ اب جو آدمی بھی یہ بات کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آئی ہے، اس نے قرآن مقدس کی بات کو تسلیم کیا نہیں ہے۔ اب قرآن نے یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، دوسرے مقام پہ فرمایا ورافعک الیہ۔ اب رفعت دو قسم کی ہوتی ہے، کتنے قسم کی؟ ان اللہ یرفع، دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ تعالی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمان کو اوپر اٹھایا بغیر ستونوں کے۔ زمین سے کسی چیز کو اٹھانا مادی کو رفعت کہا جاتا ہے۔ اگر دوسرے مقام پہ جس وقت اللہ تعالیٰ ساتھ ذکر کر دے درجات کو، بلندی کو، عروج کو، مقام کو، کیسے؟ ایک ہوتا ہے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا، دوسرا رفعت ہوتا ہے کہ بندے کی لوگوں کے ہاں عزت کو اوپر اٹھا دینا، عزت کو، درجات کو بلند کر دینا، اس کی شان کو بلند کر دینا۔ کیسے؟ عیسیٰ پیغمبر کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ کدھر اٹھایا ہے؟ روح مع الجسم ہم نے اٹھایا ہے انسانوں کی آسمانوں کی طرف۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر ہم نے تیرا ذکر اٹھا دیا ہے۔ ورفعنا، رفع، رفع تو رفعنا، یہ نہیں کہا رفع تو میں نے، نانا ضمیر جمع کی اللہ کریم لے کے آئے ہیں۔ ورفعنا لکا
ذکرک، میرا پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے سارے رسولوں سے بلند کیا ہے۔ ورفعنا، اب کیوں یہاں پہ قرآن نے لفظ کیا استعمال کی؟ ورفعنا لکا، ہونا اسے چاہیے تھا ورفعنا کا، ورفعنا کا ذکرک، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اللہ کریم درمیان سے لام کو لے کے آئے ہیں، ورفعنا لکا ذکرک، معنی قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ میرا پیغمبر تیرا ذکر میں رسولوں میں سب سے بلند کروں گا، تیرے ماننے والوں کا ذکر میں ساری امتوں میں بلند کروں گا۔ لکا لام فائدے کے لیے، تیرے لیے میرا پیغمبر، ورفعنا لکا ذکرک، یہاں پہ دوسرا لفظ اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا۔ اللہ تو نبی کے درجات تو بلند کیے، نبی کا ذکر تو بلند کر دیا، نبی کا شان تو بلند کیا ہے، نبی کا مقام تو نے بلند کر دیا، لیکن اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی نبی کے ماننے والوں کا تو نے مقام کیسے بلند کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود بتاتا ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ضمیر جمع خطاب کے لیے ہے، میرا پیغمبر کہہ دے ان کو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، او میرے پیغمبر کے صحابہ، منکم تم میں سے جتنے بھی لوگ مومن ہیں ایمان والے ہیں، یرفع ان کے درجات کو میں بلند کروں گا۔ یرفع اللہ، کون بلند کرے گا؟ فاعل کون ہے؟ اللہ، یہ نہیں کہا یرفعہ، وہ نہیں اسم ظاہر کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے کالے دل والے بندے وہ میرے محمد کے صحابہ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ یرفع اللہ، یرفع اللہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا پیغمبر جو مومن ہیں ان کے درجات میں بلند کرتا جاؤں گا۔ یہ بلند کرنے والی ہستی اللہ کریم کی ہے، تو فرمایا جس کے درجے میں بلند کروں اس کو کوئی پست کرنے کی طاقت رکھتا؟ کیسے؟ رفیع الدرجات، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، رفیع الدرجات، میں درجے بلند کرتا رہتا ہوں۔ پہلے تو فارس کا سلمان تھا، پہلے تو فارس کا سلمان تھا، ابھی تیرے پاس آیا وہ محمد کا بیٹا بنا ہے۔ سلمان منا اہل البیت، پہلے تو عبداللہ بن عثمان تھا، تیرے پاس آیا ابو بکر صدیق بنا۔ پہلے تو عمر تھا، پھر امیر المومنین بنا، پہلے عثمان تھا، پھر ذوالنورین غنی بنا ہے، پہلے علی تھا، پھر حیدر کرار بنا ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر تیرے پاس جو آتے گئے میں کیا کرتا گیا؟ یرفع اللہ، میں ان کے درجات بلند کرتا گیا۔ کہاں تک بلند کر دیے؟ یہاں تک بلند کر دیے کہ میں نے اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اتنے بلند کیے کہ میں نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ کون ہیں؟ اولئک هم المتقون، فرمایا میں نے ان کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ ایک رفعت ہوتی ہے درجات میں، ایک رفعت ہوتی ہے درجات میں بلند کر دینا، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا بھی بلند کیا اور پیغمبر کے صحابہ کا بھی۔ پیغمبر تمام تر انبیاء سے اعلیٰ ہیں اور تمام انبیاء کے صحابہ سے محمد کے صحابہ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
یقینی بات کیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اپنی طرف اٹھایا ہے۔ اب قرآن مقدس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ پیغمبر پہ موت آئی، موت آئی تو کب آئیں گے؟ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ بیان ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئیں گے اور کب آئیں گے اور وہ کیا کریں گے۔ وہ بات جو ہے وہ لمبی ہے، اپن اس بات کو سمجھ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی۔ 12 حواری یا زیادہ تر روایات میں 17 سے اوپر حواریوں کا ذکر کوئی نہیں، زیادہ معروف روایات میں 12 حواریوں کا ذکر ہے۔ جس وقت جمعہ کے دن عصر کے بعد انہوں نے محاصرہ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا، تو اللہ کریم نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا جو روزن ہوتا ہے، روشندان جو ہوتا ہے، ملائکہ نے آ کے نوک لگائی، چھت سے ایک روشندان ظاہر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ اپنے پروں کے اندر بٹھا کے آسمان کی طرف لے گئے، اور یہ سب چیزیں حواریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ معجزہ جو ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے یہودیوں کے ہاتھ قتل ہونے نہیں دے گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی۔ اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ اسی وجود دنیاوی کے ساتھ آسمانوں کے اوپر زندہ موجود ہیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو آپ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی فرمائی، اور جس وقت آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو سب انبیاء نے آپ کے پیچھے مثالی وجود میں نماز پڑھی، الا عیسی ابن مریم، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اصلی وجود کے ساتھ آئے، بیت المقدس میں نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پیچھے دوبارہ پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ تو فرمایا مُثِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، مسند احمد میں روایت ہے کہ میں نے تمام انبیاء کو مثالی وجود میں کیا نماز پڑھائی۔ اب یہ معاملے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے تھے نبی علیہ السلام کی، فرمایا میرے سمیت جتنے بھی نبی آئے ہیں اکثر وہ بنی اسرائیل میں، اور جس نبی کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہوگا، یہ بنی اسماعیل میں ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ مبشراً برسول، رسول کا معنی تو پچھلے جمعے پہ سمجھ آیا تھا کہ نہیں؟ آ گیا؟ برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد میں نے تمہیں بتایا تھا قرآن میں ایک ہی دفعہ، محمد قرآن میں 4 دفعہ ہے۔ اب کیوں عیسیٰ پیغمبر نے یہاں پہ نہیں ذکر کیا محمد؟ برسول یاتی من بعدی اسمہ، محمد کیوں نہیں کہا، احمد کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ اوصاف ذکر ہو رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لفظ احمد میں کمال ہے محمد کا، لفظ محمد میں کمال ہے رب محمد کا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ احمد کے اسم میں کمال ہے پیغمبر کا، لفظ محمد میں کمال ہے رب محمد کا۔ اس لیے یہ بشارت دے رہے تھے پیغمبر کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام، تو کہنے لگے برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اب احمد کس کو کہا جاتا ہے؟ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، احمد کس کو کہا جاتا ہے؟ اتنی حمد کرے اللہ کی، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے کو احمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے کو احمد کا احمد کہا جاتا ہے، تو محمد سے بڑھ کے کوئی نہیں جس نے اللہ کی حمد کی ہو اس طریقے سے۔ بے شک اس لیے فرمایا اب محمد اور احمد میں فرق کیا ہے، دو چار باتیں بس آپ کو بتا دیں۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ کیا ہے تعریف؟ کیا ہوا۔ ایک بات۔ دوسرا معنی جہاں پہ تمام تر کمالات کی انتہا ہو، تمام تر کمالات کی انتہا ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر تمام تر کمالات کی انتہا ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام تر معارف کبرا جہاں پہ ختم ہوں وہاں پہ محمد آتا ہے۔ واہ۔ کمالات کی انتہا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ معارف کبرا کا جہاں پہ ختم ہونے لگے وہاں پہ محمد آتا ہے۔ واہ واہ۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ مرتن بعد مرتن، جس کی تعریف بار بار کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی محمد حمد یحمد، یہ باب تفعیل ہے۔ علماء جانتے ہیں باب تفعیل کے خاصیات میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرتے کرتے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ صرف یصرف تصریفا، حمد یحمد تحمیدا، فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا، فذاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کے وزن کے اوپر باب تفعیل ہے۔ اس کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرتے کرتے، اللہ اللہ، تعریف کرتے کرتے بندہ بے اختیار ہو جائے اس کو باب تفعیل کہا جاتا ہے۔ تو محمد کا لفظ باب تفعیل ہے۔ اس محمد کی تعریف کرتے کرتے بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن محمد کی تعریف کا حق ادا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا بندہ جس کو دیکھنے سے بندہ بے اختیار ہو جائے، اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ، معنی سمجھ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ واہ۔ بے اختیار جس کی تعریف بندہ کرنی شروع ہو جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب لفظ محمد، یہ محمد بنایا ہے اللہ نے۔ بے شک۔ کیوں؟ بے شک۔ اس لیے سارے کمالات کو جمع کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ کہتا ہے تمام تر کمالات کی انتہا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی ایسا وصف نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ایسی اچھی خوبی نہیں ہے دنیا میں جو تمہیں مل جائے اور محمد کے وجود میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے امام نے چند معانی ذکر کیے ہیں محمد کے۔ چلو کوئی 20-30 کافی ہیں کہ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدمی۔ جب محمد کا لفظ آئے تو صلی اللہ علیہ، چلو اگر میں جلدی نکل جاتا ہوں آپ تو کہہ دیا کرو، آپ بھی خاموش ہو جاتے ہو۔ جب نبی علیہ السلام کا نام آئے آپ نے فرمایا اذا سمعتم اسمی فقولوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدمی، محمد باسط المعروف جامعتا،
محمد صاحب الاحسان والکرم سبحان اللہ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ سبحان اللہ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم سبحان اللہ محمد ثابت المیثاق حافظہ محمد طیب الاخلاق والشیم محمد حاکم بالعدل ذو شرف ماشاء اللہ محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد زینت الدنیا ومہجتها سبحان اللہ محمد زینت الدنیا ومہجتها محمد کاشف الغمات والظلم محمد طابت الدنیا ببعثته محمد جاء بالآیات والحکم محمد یوم باس الناس شافعنا محمد نور الہادی من الظلم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم او محمد الرسول اللہ کا نام پہچاننے والے امام کہتا ہے ذرا میری بھی چند باتیں سن لے ساری دنیا جو ہے وہ محمد کی تعریف کرنے لگی ہے اللہ کی قسم ساری دنیا تعریف کرے محمد کی ماشاء اللہ کوئی بندہ بھی محمد کی تعریف کا حق ادا کر سکتا میں چاہتا ہوں تاکہ چند کلمے میں بھی بول دوں اللہ تجھے معلوم ہے کہ محمد کی تعریف کرنا کسی بندے کے اختیار میں کوئی نہیں لیکن چند کلمے میں کہوں تاکہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہو جن لوگوں نے محمد عربی کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدمی کہتے ساری دنیا کے عرب و عجم کو جمع کر لے ساری دنیا کے عرب لوگ جمع کر لوگ کہتے ہیں عربوں کے اندر سخاوت بڑی ہے عربوں کے اندر جمال بڑا ہے میں کہتا ہوں نہیں عربوں کے اندر نہیں ساری دنیا کے اجمیوں کو بھی جمع کر عربیوں کو بھی جمع کر جس وصف کو دیکھنا ہے وہ وصف اگر اللہ کریم نے رکھا ہے تو محمد میں محمد اشرف الاعراب والعجم اور نہ کوئی محمد جیسا عربیوں میں نظر آتا ہے نہ کوئی محمد جیسا اجمیوں میں نظر آتا ہے تو یہ نہ گمان کرنا کہ یہ باتیں اس وقت کی کرتا ہے جب سے محمد دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں کہتا ہے نہیں محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدمی اور صرف عربیوں اجمیوں کی بات نہیں میں کرتا آدم سے لے کے الى یوم الدین جتنے بھی بندے اپنے پاؤں سے زمین کو روندنے والے ہیں جتنے بھی بندے اپنے پاؤں سے چلنے والے ہیں چاہے وہ انبیاء کی جماعت ہے چاہے وہ ملائکہ کی جماعت ہے چاہے وہ رسولوں کی جماعت ہے مجھے اللہ کریم کی ذات کی قسم ہے جو بندہ بھی دنیا میں چلا ہے یا چل رہا ہے یا چلے گا چلا ہے یا چل رہا ہے یا چلے گا مجھے اللہ کریم کی ذات کی قسم ہے محمد جیسا کوئی بندہ ہو سکتا محمد اشرف الاعراب والعجم
محمد خیر من یمشی علی قدمی. اور جتنے بھی لوگ زمین پہ پاؤں سے چلنے والے ہیں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ جیسا کوئی بندہ ہو سکتا. محمد باسط المعروف جامعتا، محمد صاحب الاحسان والکرم. او کہنے لگا ایک بندہ نیکی کرتا ہے، ایک بندہ نیکی کرتا ہے، لیکن جتنی بھی نیکیاں تھیں اللہ نے محمد میں جمع کر کے، جتنی بھی نیکیاں تھیں اللہ نے محمد میں جمع کر کے چلایا ہے. چلا کے محمد اپنے نیکیوں کے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے. جو بندہ آئے محمد کو دیکھتا جائے، اتنا ثواب اس کو زندگی کی عبادت کا کوئی نہیں جتنا ایک نظر محمد کو دیکھنے کا ہے. محمد باسط المعروف جامعتا. اور جتنی بھی روئے زمین پہ معروف تھی، نیکیاں تھیں، بلائیاں تھیں، خیر والی چیزیں تھیں، وہ اللہ کریم نے محمد میں جمع کر کے اس امت کے لیے اس کو نبی رسول بنا کے بھیج دیا ہے. محمد باسط المعروف جامعتا، محمد صاحب الاحسان والکرم. اگر کوئی بندہ ساری دنیا کے اندر احسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کرم کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم محمد سے بڑھ کے محسن بھی کوئی نہیں، محمد سے بڑھ کے باسط المعروف بھی کوئی نہیں، محمد سے بڑھ کے کریم بھی دنیا میں بندہ. محمد تاج رسول اللہ قاطبتا، محمد صادق الاقوال والکلم. اللہ کریم نے انبیاء کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، اللہ کریم نے رسولوں کو رسالت کا تاج پہنایا ہے. ہر کسی کو، جتنے بھی نبی رسول آئیں، کسی کو نبوت کا تاج، کسی کو رسالت کا تاج. کہنے لگا تو نے کبھی سوچا ہے اور رسولوں کا رسول کا تاج کس کو پہنایا ہے؟ محمد تاج رسول اللہ قاطبتا. ہر کسی کو نبوت رسالت کا تاج پہنایا جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، لیکن تو نے دیکھا کوئی نہیں. محمد تاج رسول اللہ قاطبتا، محمد صادق الاقوال والکلم. اور نبیوں کو نبوت کا تاج پہنایا، رسولوں کو رسالت کا تاج پہنایا، لیکن نبیوں اور رسولوں کی امامت کا تاج پہنایا تو محمد کو، اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت کا امام اور سیادت کا تاج پہنایا تو صرف محمد کو. محمد ثابت المیثاق حافظ ہو، محمد طیب الاخلاق والشیم. او محمد تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر تو وہ ہے جن کا وعدہ اللہ کریم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک رسولوں سے لیا ہے. او میرے انبیاء کی جماعت، جب بھی میرا محمد آئے تو نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے محمد کے پیچھے چلنا شروع کرنا ہے. محمد ثابت المیثاق حافظ ہو، محمد طیب الاخلاق والشیم. اگر کوئی بندہ کہ یہ بات کرے کہ مجھے اخلاق ایسے بندے کا چاہیے جس بندے کو میں مثال کے طور پہ پیش کر سکوں، تو کہنے لگا اللہ کی قسم دنیا میں مثال محمد کی کوئی نہیں. اخلاق کا نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اخلاق محمد کی طرح ہے. کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کیوں؟ محمد کی مثال کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال. محمد ثابت المیثاق حافظ ہو، محمد طیب الاخلاق والشیم. محمد حاکم بالعدل ذو شرف. پیچھے پیچھے او بزرگ شو. محمد حاکم بالعدل ذو شرف.
محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم. کہتا ہے دنیا میں بڑے بڑے حاکم آئے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ملوک آئے، بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے، لیکن اللہ کی قسم محمد جیسا کوئی نبی نہیں تو کوئی بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم. کہتا ہے اگر کسی بندے نے آدمی ایک کان کھودتا ہے پہاڑ کے اندر، کیا کھودتا ہے؟ کان کھودتا ہے، اس کے اندر سے لمبا زمانہ لگا رہتا ہے، پہاڑوں کا سلسلہ کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، پہاڑوں کا سلسلہ کبھی ختم ہوتا نہیں ہے. یہ اندر سے خزانے نکالتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، لیکن پہاڑوں کے خزانے کبھی ختم ہوتے نہیں ہے. کہتا ہے محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم. وہ کہتا ہے تو حکمت کی باتیں محمد سے لیتا رہے. ایسی مثال ہے جس طرح کہ ایک پہاڑوں میں ایک کان ہوتی ہے، اندر سے خزانہ نکلتا رہتا ہے، اسی طرح حسن کا معدن محمد ہے، حکمت کا معدن محمد ہے، اخلاق کا معدن محمد ہے، طیب اور حلم صبر رفت کا معدن محمد ہے. تو اندر سے نکالتا رہے. اگر تجھے کسی چیز کے لیے بھی ضرورت ہے، خزانہ محمد کے وجود سے نکالتا رہے، تیری زندگی ختم ہو جاتی ہے. محمد والا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. کہتا ہے اتنا ضروری میرے جسم میں روح کوئی نہیں، او لوگوں میرے جسم میں اتنی ضروری روح کوئی نہیں جتنے اس جسم کے اندر محمد کی محبت ضروری ہے. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. کہنے لگاؤ میرے جسم میں اتنی روح ضروری کوئی نہیں جتنے میرے دل میں محمد کی محبت ضروری ہے. تو کب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا؟ کہنے لگا محمد ذکرہ روح لانفسنا. جس طرح میرا جسم زندہ ہے اس وقت تک جب تک میرے اندر روح باقی ہے، تو جب تک میری روح باقی ہے محمد کا ذکر ہوتا رہے گا. کہنے لگا جس وقت تک میری روح باقی ہے اس وقت تک محمد کا ذکر ہوتا رہے گا. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. او محمد کریم کی قدر کرنا، پیغمبر کی قدر کرنا، پیغمبر کی تعظیم کرنا صرف اس امت پہ نہیں ساری امتوں پہ لازم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری امتوں پہ لازم ہے کہ وہ محمد کی تعظیم کریں، عزت کریں. کیوں؟ کہتا ہے آدم کی نبوت ثابت نہیں ہوتی جب تک محمد کی طرف نہ آ. نوح پیغمبر کی تبلیغ ثابت نہیں ہوتی جب تک قرآن کی طرف نہ آ، جب تک محمد الرسول اللہ کی کتاب کی طرف نہ آ. اس لیے کہنے لگا او صرف اس امت پہ نہیں ساری امتوں پہ پیغمبر کی تعظیم کرنا ضروری ہے. کیوں؟ پہلے انبیاء کی گواہی بھی محمد نے دی ہے، پہلی امتوں کی گواہی بھی قرآن کے ذریعے پیغمبر نے دی ہے. محمد زینت الدنیا ومہجتها محمد زینت الدنیا ومہجتها محمد کاشف الغمات والظلم. کہنے لگا اللہ کی قسم جو اس دنیا کو زینت دی محمد نے،
माशाअल्लाह, जो इस दुनिया को जीनत दी मोहम्मद ने, पैगंबर की बेसत से पहले वो जीनत दुनिया में मौजूद नहीं थी। मोहम्मदुन जीनतुद दुनिया व मुहजतुहा, मोहम्मदुन काशिफुल गुम्मात वज़्ज़ुलमी। 9 दिन के भूखे सहाबाए किराम चल के आके मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह के पैगंबर, हमारी भूख खत्म हो गई। गमज़दा उबई इब्ने काब, हिलाल इब्ने उमैया, मुरारत इब्न रबी, ये 3 बंदे जिस वक्त पीछे रह गए, कहने लगे गम बहुत ज्यादा आने लगा। फिर भी हम क्या करते, जाते दूर से जाके मोहम्मद का चेहरा देखते। अल्लाह की कसम, जिस वक्त मोहम्मद का चेहरा देख लेते हमारी परेशानी दूर हो। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि पैगंबर के वजूद को अल्लाह करीम ने बनाया ही ऐसा है। क्यों? इसीलिए कहा ये मोहम्मद है जिसको देखते ही बंदा तारीफ करने में बेख्तियार हो जाए, उसको मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मदुन ताबतिद दुनिया बिबअसतिही, मोहम्मदुन ज़ीनतुद दुनिया व मुहजतुहा, मोहम्मदुन काशिफुल गुम्मात वज़्ज़ुलमी, मोहम्मदुन ताबतिद दुनिया बिबअसतिही, जाअ बिल आयात वल हिकमी। कहने लगा पैगंबर की आमद से पहले मक्का की वादियों के अंदर खून बहता था, कत्लो गारत आम चलती थी, वबाएं बड़ी फैलती थी। मक्का से मदीना तक जो बंदा पैदल सफ़र करके आता, मदीने पहुँचते पहुँचते वो बीमार और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता। सारे अंधेरे थे, कुफर का अंधेरा भी था, शिरक का अंधेरा भी था, बिदात का अंधेरा भी था, गैरुल्लाह को पुकारने का अंधेरा भी था, लड़ाई झगड़े का अंधेरा भी, कत्लो गारत का अंधेरा भी, खून रेजियों का अंधेरा भी, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला अंधेरा भी, एक दूसरे का खून करने का अंधेरा भी, बैतुल्लाह में नंगे बदन तवाफ करने का अंधेरा भी, ये सारे अंधेरे थे। और ज़मीन जो है वो मुर्दा हो चुकी थी। मोहम्मदुन ताबतिद दुनिया बिबअसतिही, मोहम्मदुन जाअ बिल आयात वल हिकमी। और जिस तरह दरख्तों के पत्ते ज़मीन पे गिर के ख़त्म हो जाते हैं, फिर ख़ज़ां की बारिशें जिस वक़्त निकलती हैं, उस मौसम में नए सिरे से दरख्तों के हरियाले सब्ज़ पर जो हैं वो औराक, उनके पत्ते निकल आते हैं, उनके ऊपर बड़ी रोशनी होती है। कहते ज़मीन मुर्दा हो चुकी थी। मोहम्मदुन ताबतिद दुनिया बिबअसतिही, अल्लाह करीम ने मोहम्मद को भेज के ज़मीन को दोबारा हरियाली दी है, ज़मीन को मुअत्तर किया है, मुतहर किया है, ज़मीन को हरियाली दी है, दोबारा वो रौन के दोबारा कर दी। अल्लाह करीम ने एक पैगंबर को भी भेजा, मोहम्मदुन ज़ीनतुद दुनिया, मोहम्मदुन ताबतिद दुनिया बिबअसतिही, मोहम्मदुन जाअ बिल आयात वल हिकमी। मोहम्मद ने उस इलाके के लोगों की दिल की ज़मीनों को हरा किया है, शादाब किया है, फिर उसके ऊपर पालिश की है ईमान की तो कुरान मुकद्दस ने। कुरान मुकद्दस ने उनके दिलों को मुनव्वर कर दिया ईमान से। चलते चलते लंबी बातें करके आखिर में कहने लगा, लोगों मुहम्मदुन यौम बासिन्नास शाफिउना, मुहम्मदुन यौम बासिन्नास शाफिउना, मुहम्मदुन नूरुल हादी मिनज़्ज़ुलमी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ सिफारिश करे क़यामत के दिन, मुझे खुशी कोई नहीं। मेरा बाप सिफारिश करे क़यामत के दिन, मुझे इतनी खुशी नहीं। मेरा आलिम, मेरा हाफिज, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा कबीला, ख़ानदान, सारी दुनिया मिल के मेरे लिए सिफारिश करे, अल्लाह की कसम मुझे खुशी कोई नहीं। मुझे उस वक़्त खुशी होगी जब अकेला मोहम्मद मेरे लिए सिफारिश करने लगे।
محمد یوم باس الناس شافعنا محمد نورہ الہادی من الظلم مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ او میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہ بنی اسماعیل سے ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کی مثال بھی کوئی دنیا میں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا